بعد تقریر کے لیے میں محمد بنیامین کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ملک ہندوستان کہتے ہیں، ملک ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے اڑیا رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے اڑیا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب محترم المقام قابل احترام اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور سامعین نظام، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبھی کو ملک ہندوستان کی آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ صدر علی وقار، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سردار بھگت سنگھ کو جب پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا تو سردار بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، جو دیش کے کام آئے نا بیکار کی جوانی ہے، بیکار کی جوانی ہے۔ صدر علی وقار، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کے ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹھڑیوں کے پیچھے دھکیلا گیا تھا اور انگریز آیا اور انگریز نے کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی۔ تو تب ظفر نے جو الفاظ اور جو جواب اس انگریز کو دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ صدر علی وقار، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف تجربہ کاروں کا رول نہیں بلکہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک ہستی نے ایک عظیم رول ادا کیا۔ صدر علی وقار، تاریخ کے کسی کونے میں خدیرام بوس کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا تھا ملک کے نام۔ صدر علی وقار، آج آپ کو ہر طرف سے آزادی کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جب ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ نظام کو چلانے والے سرکاری دفتر میں رشوت لیے بغیر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اصل دیش بھکتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل کر دیش بھکتی اور دیش کے لیے پریم کا پرچار کرے۔ صدر علی وقار، اور میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، عیسائی بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر انسانیت پیدا نہیں ہوئی۔ اگر یہاں پر تمام مراحل کو بھول کر یہاں کا اگر امن کا پرچار ہونے لگا تو ہمارا جو ملک ہے وہ سج جائے گا، سور جائے گا، اس کا جو ڈنکا ہے وہ ودیش تک بجے گا۔ اور آخر میں آپ تمام ناظرین کے سامنے چند اشعار پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، ایک دوجے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، اس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے۔ اور جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا
ترنگا، اس کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔